السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جناب صدر، ناظم جلسہ، معزز مکرم علماء کرام اور محترم سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے تجارت سے متعلق مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں یہ پروگرام تشجیع کا مستحق ہے۔ سب سے پہلے میں اسلامک انفارمیشن سینٹر والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ کی۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ بغیر کسی تاخیر کے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، میں اس عنوان پر کچھ باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیع کا جو معاملہ ہے، بیع و شراء کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، قرض کا معاملہ، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو منضبط کرنے کا کوئی واضح اصول اگر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہی جیسے ہمارے ڈاکٹر نور صاحب نے، اس سے پہلے بھی عبدالشکور بھائی نے اور سارے مقررین نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اصالتاً ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو چیزیں اس کے جواز اور عدم جواز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ غرر کا معاملہ، دھوکے کا معاملہ، ظاہر سی بات ہے کہ بیوع میں مکمل طور پر غرر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں بیع کی تقریباً ہر شکل میں اس قسم کا رسک موجود ہے۔ اسی لیے غیر مغتفر کی بات کہی جاتی ہے کہ غرر زیادہ نہ ہو، غرر فاحش نہ ہو۔ اسی طریقے سے قمار کا مسئلہ ہے، اور پھر ربا کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ واضح طور پر ایک چیز کو حلال کرتا ہے اور ایک چیز کو حرام کرتا ہے۔ اور معاملات میں یہ آپ کے سامنے بات پیش کی جا چکی ہے کہ اصل یہ ہے کہ حلت ہے، اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری شکلیں حلال ہیں، الا یہ کہ حرام شکلوں میں سے کوئی چیز آ جائے۔ مجھے کیش بیک، بونس، منی ٹرانسفر، ڈسکاؤنٹ وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے بات پیش کر دوں کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ کیش بیک عام طور سے یہ ایسی پیشکش ہوتی ہے جس میں خریدار کو خریداری کرنے کے بعد کچھ مخصوص رقم واپس دی جاتی ہے۔ یہ رقم عام طور پر اسی ادارے کی طرف سے دی جاتی ہے جس سے خریداری کی جاتی ہے۔ مثلا کسی مخصوص کریڈٹ کارڈ یا موبائل ایپ کے ذریعے خریداری کرنے پر کل خریداری کا کچھ فیصد واپس ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ کیش بیک کا جو کارڈ دیا گیا ہے یا یہ جو آفر ہے، اگر یہ کسی شرط یا سودی لین دین سے مشروط نہیں ہے تو پھر اس کا جائز ہونا بنتا ہے اجمالی طور پر۔ اس کی تفصیل میں ابھی آگے پیش کروں گا۔ اور اگر سودی کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر مل رہا ہے
تو سود کی وجہ سے وہ چیز ناجائز ہوگی. اگر بغیر سود کے، بغیر شرط کے، جیسے بعض اسلامی بینکوں کی جانب سے یہ چیز دی جاتی ہے، اگر اس طریقے کی کوئی شکل ہے تو وہ جائز ہے. اس سلسلے میں تفصیلات میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بونس کی بات، بونس یہ ایک اضافی رقم ہوتی ہے جو کسی شخص کو اس کی مخصوص خدمات کے صلے میں دی جاتی ہے. مثلا جہاں انسان کام کر رہا ہے، کمپنی والوں نے عید کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر، یا کمپنی کا فائدہ اور اضافہ، اس کے اندر کوئی خاص ترقی آئی اس موقع پر، یا کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اس کام کی انجام دہی کے بعد خوش ہو کر اس کو جو رقم دی جاتی ہے، یہ بونس کہی جاتی ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کارکردگی کی بنیاد پر دی جائے، اس میں سود یا دھوکہ شامل نہ ہو، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کاروبار حلال ہو. اگر کاروبار ہی حلال نہیں ہوگا تو پھر بونس کا حکم کاروبار کے حکم کے تحت ہوگا. منی ٹرانسفر کا ایک معاملہ جو ہے، منی ٹرانسفر کا عام طور سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک ادارے کی جانب سے دوسرے شخص یا دوسرے ادارے کو رقم کی منتقلی کی جاتی ہے. آج کل بینکنگ، موبائل ایپس اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور عام طور سے منی ٹرانسفر اکثر اپنے اہل و عیال کی مدد کے لیے یا کاروبار کے لیے کرتے ہیں. منی ٹرانسفر بذات خود جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ یہ رقم جائز طریقے سے منتقل کی جا رہی ہو اور اس میں کوئی سودی یا حرام عنصر شامل نہ ہو. اگر سود یا اضافی فیس اس کے اندر لی جاتی ہے جو ناجائز ہے تو پھر وہ حرام ہے. ڈسکاؤنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ رعایت ہے قیمت کے اندر، کسی بھی چیز کی قیمت کے اندر ایک مخصوص شرح کے ساتھ اس کے اندر کمی، جو خریدار کو مخصوص حالات یا اور وجوہات یا پیشکش کی بنیاد پر اس کے اندر وہ کمی کی جاتی ہے. یہ کمی عام طور پہ کاروباری لوگ جو خریدار ہیں ان کو راغب کرنے کے لیے اور اپنے سامان کی بکری بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ڈسکاؤنٹ کا بنیادی طور پر حصول جائز ہے بشرطے کہ خریداری کا معاہدہ جائز ہو اور قیمت میں کمی صارف کے مفاد میں کی گئی ہو. اگر ڈسکاؤنٹ میں کوئی سودی عنصر یا دھوکہ شامل نہ ہو تو اس کا استعمال حلال ہے. ڈسکاؤنٹ میں بھی یہ ضروری ہے کہ بغیر کسی حرام شرط کے ہو. اسی طریقے سے اب آئیے تھوڑا سا کچھ اس کی شکلوں کی طرف ہم جاتے ہیں. کیش بیک کا جو معاملہ ہے، چونکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ سب جو بیوع کی نئی شکلیں ہیں یا قرض کی نئی شکلیں ہیں، اس میں علماء کرام کا نقطہ نظر مختلف ہے. بعض علماء ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ بعض دوسرے علماء ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایسے مسائل میں واضح طور پر یہ کہہ پانا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ بہت جسارت کی چیز ہے، اور ایسا ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہیں اور علماء کو یہ زیب بھی نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ مسائل وہ ہیں جو بڑی بڑی فقہی اکیڈمیوں کے حوالے کی جاتے ہیں. مجھے اس موضوع کی تیاری کے موقع پر مجھے تعجب ہوگا آپ کو کہ حیات و کبار العلماء سعودی عرب، مجمع الفقہ الاسلامی، ان کے فتاوے دیکھنے کو ملے تو انہوں نے بعض شکلوں کے تعلق سے کہا کہ یہ شکلیں ابھی مزید اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ما لہ و ما علیہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علماء کی، اور وہ بھی انٹرنیشنل پیمانے کے بڑے بڑے راسخین فی العلم، متخصص علماء، ان شکلوں میں سے بعض شکلوں کے بارے میں کوئی واضح بات کہتے ہوئے جھجکتے ہیں تو پھر ہما اور شما کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. شیخ خسلان یہ عرب کے بڑے مشہور معروف عالم ہیں. ان کی خاص طور پہ جو معاملات مالیہ ہیں ان پر ایک خاص نگاہ ہے. ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بعض بینک ہر خریداری کے وقت میں ایک نقد رقم دیتے ہیں اور یہ کیش بیک کارڈ کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ایک ڈیجیٹل کارڈ ہوتا ہے. عام طور پہ یہ کارڈ مفت میں دیا جاتا ہے. اس کارڈ کی کوئی قیمت لی، اس کی بھی بات ابھی آئے گی کہ کارڈ کی دو شکل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کارڈ آپ کو فری میں دیا جائے، فری آف کاسٹ.
اگر ایسا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سود کی شکلیں نہیں ہیں یا غرر کا معاملہ نہیں ہے، وہ جو شرطیں عام شرطیں ہیں وہ اگر نہیں پائی جاتی تو استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جو کارڈ بنایا جاتا ہے اس کارڈ کے بنانے کا جو واجبی خرچ ہے وہ خرچ آپ سے لیا جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اخراجات جو پڑتے ہیں اس سے زائد اگر کوئی بینک آپ سے کاٹتا ہے تو پھر وہ درست شکل نہیں ہوتی. یا پھر اسی طریقے سے کسی بھی کارڈ کے اندر یہ بات آتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کارڈ کی بنیاد پر جو رقم آپ کے ہاتھ آتی ہے اگر اس کو لوٹانے میں یا اس کے حوالے سے کوئی تاخیر کرنے پر آپ کے اوپر کوئی اگر جرمانہ لگتا ہے تو پھر اس اعتبار سے اس کارڈ کا استعمال علماء کرام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے. تو شرعی اعتبار سے پہلے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ کارڈ شرعی اعتبار سے اس کا استعمال درست ہے یا نہیں. اب اگر درست ہے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس پر جو کیش بیک ہمیں ملتا ہے اس کیش بیک کے تعلق سے علماء کا کیا کہنا ہے. تو سب سے پہلی بات وہی میں نے بتایا کہ کیش بیک کا معاملہ یہ ہے، گویا آپ نے ایک چیز خریدی، آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کی جو اصل قیمت ہے اس میں سے کچھ قیمت سامنے والے کی طرف سے واپس آپ کو مل جاتی ہے. گویا اس کی شکل یہ ہے کہ بیچنے والے نے ایک چیز بیچی، کہا کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، لیکن میں آپ کو 1000 میں اس کو بیچ تو رہا ہوں 1000 میں، لیکن آپ سے میں لوں گا 990 روپے. اس طریقے کی شکل. تو اس میں یہ جو شکل بنتی ہے یہ شکل سود کی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ سود کی شکل میں جو بیع و شراء کرنے والا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں خریدنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس شکل میں جائز شکل میں سود اور غرر اور ان سب چیزوں سے پاک ہے اور اس کے بعد اس کارڈ سے اگر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو کیش بیک ملتا ہے تو اس کیش بیک کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس کتنا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جو پیسے آپ کو کیش بیک مل رہے ہیں وہ آپ کی خریداری کے اعتبار سے مل رہے ہیں. اس طرح کی شکل میں گویا یہ بینک کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. اور اس قسم کی جو شکل ہے گویا ایک طریقے سے بینک آپ کو قرض کے طور پر ایک رقم فراہم کرتا ہے جو سامان کی خرید کے لیے ہے، پھر اس خریداری پر کیش بیک دیتا ہے، یعنی اپنے دیے ہوئے قرض کو مکمل لینے کے بجائے کچھ کم کر کے لیتا ہے. اس کی ایک شکل کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن عام طور پر جو علماء ہیں جمہور وہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں. تو اس کیش کا تعلق چونکہ آپ کے بیلنس سے نہیں ہے، وہ کم ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا تعلق قوت خرید سے ہے، آپ جو خریداری کر رہے ہیں اس سے ہے. اچھا، قرض جتنا لیا گیا ہے اس سے کم لوٹانے کی جو شرط ہے اس کے بارے میں علماء کرام کی 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہے، یہ شکل جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر بیع کے ساتھ شرط کو شامل کیا گیا ہے کہ کم کر کے اس کو لیا جائے گا، اور اس وجہ سے یہ چیز درست نہیں ہے. اب اس میں جن لوگوں نے یہ قول اختیار کیا انہوں نے کہا کہ اس کی 2 شکل ہے. ایک شکل تو یہ کہ مکمل وہ بیع بھی فاسد ہو گئی اور شرط بھی فاسد ہو گئی. دوسرے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیع صحیح ہوگی لیکن وہ شرط معتبر نہیں مانی جائے گی. دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرض اور شرط یہ صحیح ہے. امام شافعی کے ہاں ایک وجہ ہے اور حنابلہ کے ہاں بھی یہ صحیح کے مقابل ایک قول ذکر کیا گیا ہے. اس کے اندر جو مشہور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں جیسے شیخ الدبیان ہیں، انہوں نے بھی معاملات مالیہ پر جو موسوعہ انہوں نے ترتیب دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ شکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو کمی کر کے جو واپس کیا جا رہا ہے اس سے خریدنے والے کا فائدہ ہے نہ کہ بیچنے والے کا، اور اس وجہ سے اس چیز کو درست قرار دیا گیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ایک مماثل ہونا چاہیے، قرض جتنا لیا اتنا دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو عقد معاوضہ ہے، جو بیع ہے، اس کے اندر کی جاتی ہے، یہ عقد قرض ہے. اصل میں یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ بیع کے معاملات میں اس کو دیکھنے کی وجہت نظر کے اعتبار سے مسئلے کی نوعیت اور اس کا حکم بدلتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ عقد معاوضہ ہے، بیع پر قیاس کیا تو انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ جن لوگوں نے اس کو عقد قرض پر قیاس کیا، اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ اور چونکہ یہ عقد قرض ہے، اس لیے اموال ربویہ یعنی وہ چیزیں جن کو برابر برابر لینا ضروری ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، جیسے آپ نے صبح سے اب تک لگاتار سنا ہے اس کو کئی بار، تو اس میں بھی یہ کمی کر کے دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، یہ عقد قرض ہے۔ اس اعتبار سے گویا اس کیش بیک کا معاملہ یہ ہوا کہ راجح قول یہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ بطاقہ وہ جو کارڈ دیا جا رہا ہے وہ شرعی اصول کے مطابق ہو۔ اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز جو اس کے بعد میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بونس کا معاملہ ہے۔ بونس کے معاملے میں ابھی اس سے پہلے عبدالشکور صاحب کے پاس بھی آپ نے سنا کہ کچھ معاملات کی شکل ہوتی ہے جس کو قیاس کس پر کیا جائے اس کے اعتبار سے معاملات کی نوعیت بدلتی ہے۔ اب اس کو جعل پر قیاس کیا جائے، جعالہ پہ قیاس کیا جائے، یا پھر اجارہ پر قیاس کیا جائے، اس کے اعتبار سے لوگوں نے اس پر جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اگر یہ بونس جو کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے اصل تنخواہ کے علاوہ ہے اور کسی تشجیع کے طور پر دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں گا اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، کہ بعض میڈیکل وغیرہ کے حوالے سے، ابھی ڈاکٹروں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی، میں میڈیکل اسٹور کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ایجنسیوں سے دوائیں لیتے ہیں تو ایجنسیوں سے دوائیں لینے پر ان کو خاص بونس ملتا ہے، اور اس بونس کی وجہ سے وہ اسی کمپنی کی دواؤں کو زیادہ فروخت کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں اصالتاً تو جائز ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ربا آ گیا یا قمار آ گیا یا غرر آ گیا یا دھوکہ آ گیا تو پھر یہ وہ چیز جائز اور درست نہیں رہ جائے گی۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ جو یہ بونس ملتا ہے، اس بونس کا حقدار کون ہے؟ کیا جو میڈیکل اسٹور پہ بیٹھنے والے کارکن ہیں ان کو ملنا چاہیے، یا میڈیکل اسٹور کا جو مالک ہے اس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ یہ بھی ایک مسئلہ اٹھایا ہے علماء نے اور کہا ہے کہ یہ چیز میڈیکل اسٹور کے مالک کو جائے گی، یہ کام کرنے والے کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر مریض کو دھوکہ نہ دیا جائے، وہ اپنا انجیکشن دینے کے لیے یا وہ اپنی دوا، خاص دوا دینے کے لیے اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے کہ یہ سب سے بہتر چیز ہے مارکیٹ کے اندر، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس سے زیادہ بہتر چیزیں اس سے کم قیمت پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کا شکار میں خود ہو چکا ہوں۔ ایک انجیکشن ہمارے گھر میں ابھی بھی لگتا ہے، وہ 2750 روپے کا اس پر جو ہے وہ قیمت اس کی لکھی ہوئی ہے، جبکہ وہی انجیکشن 1100 1150 کا بھی دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ میڈیکل کی لائن میں گویا ایک اس طرح کے فراڈ عام ہیں۔ اگر یہ چیز غرر پر مشتمل ہے، مریض کو دھوکہ دینے پر، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ وغیرہ کا بھی معاملہ ہے۔ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی بھی اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور اس میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اور پہلو ایسا نہ ہو جس میں سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصد ہو، یا پھر اس کے اندر قمار کا معاملہ ہو، یا پھر اس کے اندر سود کا معاملہ ہو۔ اگر یہ شکلیں نہیں ہیں تو پھر ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وقت چونکہ پورا ہوا، میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کا اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو مفید بنائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں جو باتیں صحیح ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور جو غلط ہیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہیں، اور میں ان سے اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔